جہاں اپنے سگے رشتوں نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھامنے سے انکار کر دیا تو وہیں پر شرجینا نے اسے اس طرح سے سنبھالا ہے کہ شاید جو عزت نفس اس کی مجروح ہو گئی تھی وہ کسی حد تک بحال ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے شرجینا مستقل اس کا حوصلہ بڑھا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے داد دیتی ہے تاکہ اسے اچھا فیل ہو، اور یہاں اسے گھر کے کام کرتا دیکھ کر شرجینا نے کہہ ہی دیا، کس نے بھلا سوچا تھا کہ ایسا نکما سا لڑکا آج اپنے گھر کے تمام کام اس طرح سے کر رہا ہوگا، پورا گھر مینج کیا ہوا ہوگا۔ یہ سن کر شرجینا کو بھی آگے سے مصطفیٰ نے جواب دیا، کسی نے سوچا نہیں تھا کہ تمہارے جیسی لڑکی اتنے گندے میلے سے اپارٹمنٹ میں میرے ساتھ خوش رہے گی۔ شرجینا اسے صاف کہتی ہے، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں تمہارے ساتھ کہاں موجود ہوں، مجھے فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ظاہر ہے دونوں کے لیے دوسرے کا ساتھ بے حد ضروری ہے، مگر جس طرح کے حالات میں فی الحال وہ لوگ گزارا کر رہے ہیں، شرجینا کو اس تکلیف میں مصطفیٰ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اسے معلوم ہے کہ جو کچھ ہوا اس کی غلطی سے ہوا تھا۔ وہیں پر اب شرجینا کے والدین بھی اب اس سے ملنے آئے ہیں تو ایسی جگہ پر دیکھ کر مرتضیٰ صاحب بالکل برداشت نہیں کر پاتے، صاف الفاظ میں کہتے ہیں، اتنے گندے سے علاقے میں تم کس طرح سے رہو گی شرجینا؟ بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ یہاں تم لوگوں کا سروائیول ہو سکے، لہٰذا بہتر ہے ہمارے ساتھ چلو۔ مصطفیٰ نے جب سنا تو اس نے بھی آگے سے سسر کی ہاں میں ہاں ملا دی، انکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ شرجینا کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیے، میں کسی قابل ہو جاؤں گا تو اسے آ کر لے جاؤں گا۔ اس حالت میں شرجینا بالکل بھی نہیں چاہتی کہ وہ مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑے، مگر ماں باپ کے پریشر کرنے پر وہ اب چلی ہی جاتی ہے۔ گھر آئی ہے تو ماں کو ساری کہانی سنا دی، جس کے بعد اس کی والدہ نے بھی صاف کہا، مجھے لگتا ہے رباب اس گھر میں صرف آئی ہی اسی مقصد سے تھی کہ تمہیں اور مصطفیٰ کو وہاں سے نکال دے، شاید ان لوگوں کو تمہیں وہاں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہوگی اور یہی وجہ تھی اس دشمنی کی۔ یہ ساری باتوں سے شرجینا تو پہلے سے ہی آگاہ ہے، اسے بھی اندازہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ رباب نے سازش کر کے کیا تھا، ورنہ ایسے بھلا کس طرح سے پیسے غائب ہو گئے، وہ بھی شگفتہ بیگم کی تجوری میں سے۔ وہیں رباب بیگم اس فرسٹریٹڈ ماحول سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اب جو ٹرپ پر چلی گئی ہیں تو وہاں پر وہ بہت مطمئن ہیں، انہیں بہت مزہ آ رہا ہے کہ انہوں نے جو کھیل کھیلا تھا وہ رنگ لے آیا، اور اب وہ کامیاب ہو چکی ہیں کہ جن لوگوں نے ان کی عزت نہیں کی تھی انہیں خود بے عزتی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ مقافات عمل سے جب خود گزرے گی تو اس قابل ہی نہیں رہے گی کہ سر اٹھا کر کسی کو دیکھ بھی سکے۔ یہاں پر اب وہ محترمہ تو اپنے ٹرپ پر موجود ہیں اور عدیل صاحب کو فل آزادی ملی ہوئی ہے نتاشا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی۔ وہ عورت جو مستقل اس کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی عدیل اس کے ہی شہر سے باہر نہیں نکل کے دے رہا۔ وہیں پر جب باتیں آگے جا کے کھلیں گی نا تو یہاں نتاشا ایسا دھوکہ عدیل کو دے گی کہ اس کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں گے، جو نہ رباب کا رہے گا نہ ہی نتاشا کا۔ بہرحال یہاں پر خوب گھوم پھر رہے ہیں موصوف، اور اب گھر میں ظاہر اکیلا تھا تو ماں باپ کو فورس کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جا کر وہاں رہیں۔ یہ باتیں فی الحال تو رباب کی نالج میں ہے نہیں، مگر ماں باپ کو مجبوراً وہاں جانا ہی پڑتا ہے کیونکہ دونوں اب گھر میں اکیلے ہیں، شرجینا تو ہے نہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے، لہٰذا ماں باپ کو عدیل صاحب گھر لے جاتے ہیں اور یہاں پر نوکروں کی فوج ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ والدین مزید امپریس ہوں۔ وہ تو خود ظاہر ہے اپنی مصروفیات میں مصروف رہے گا، یہاں والدین بھی خوش ہوں گے کہ اتنے بڑے عالیشان سے گھر میں انہیں ایک ٹھاٹھ کی زندگی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور مزے کی بات ہوگی کہ یہ تمام باتیں رباب کی نالج میں نہیں ہوں گی۔ مزہ تو جب ہی آئے گا جب وہ واپس آئے اور ان لوگوں کو اپنے گھر میں براجمان دیکھے، اور این ممکن ہے کہ اس کے بعد اسے بے تحاشا غصہ آئے، کیونکہ جب اس نے افتخار صاحب کے بیمار ہونے پر عدیل سے یہ کہا تھا کہ انہیں ہمارے گھر لے آؤ، تب تو عدیل نے صاف کہا تھا کہ میرے بابا بہت ایگوئسٹک انسان ہیں، وہ تمہارے گھر میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، تو اب بھلا وہ کیوں آ کر اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ فی الحال تو شروع میں رباب برداشت کرے گی، مگر جب اس کے سامنے عدیل کی اصلیت آ جائے گی کہ وہ اسی کی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ چکر چلا رہا ہے، تو یہاں اس سے پہلے کہ عدیل صاحب گھر پہنچے رباب آ کر بے عزت کر کے اپنے ساس سسر کو گھر سے نکالے گی، تو وہیں پر طلاق کے کاغذات عدیل کے سامنے رکھ دے گی۔ نہ صرف نتاشا والا معاملہ کھل کر سامنے آنے والا ہے، وہیں پر عدیل کی ساری کرپشن بھی رباب کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جتنا شیر سمجھ رہا ہے رباب سوا شیر ہے۔ یہاں پر ظاہر ہے رباب کے سامنے جب عدیل کی اصلیت آئے گی تو وہ اس کے ساتھ تو پھر زندگی گزارنے سے رہی، مگر وہیں یہ دھوکہ اس کی اپنی پرسنالٹی کو اتنی بری طرح سے
مجروح کرے گا کہ وہ شاید پھر زندگی گزارنے کے لائق رہے بھی نہ. اس کا تکبر جب اسے خاک میں ملائے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا. وہیں پر عدیل صاحب کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آنے والا، نہ رباب، نہ نتاشا، نہ پیسہ، بلکہ حوالات کی ہوا ضرور اسے کھانے کو ملنے والی ہے. وہیں پر جو کچھ بھی اس دوران شرجینا اور مصطفیٰ فیس کرنے والے ہیں وہ یقیناً کافی اذیت ناک ہوگا. یہاں تک کہ دونوں کے رشتے میں دراڑیں بھی پڑنے والی ہیں، مگر شرجینا سب کچھ سنبھال لے گی.